حضرات محترم، سورہ الانعام کی چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ چونکہ ذی الحج کا مہینہ اصل میں ابراہیم علیہ السلام کا مہینہ ہے، جس طرح ربیع الاول کا مہینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے، پھر اس پر سے آپ کی یاد پہلے سے زیادہ آتی ہے۔ ذی الحج میں ابراہیم علیہ السلام کی یاد پہلے کی نسبت زیادہ انسان کو آتی ہے۔ ان آیات کے اندر بھی انہی کا ذکر ہے۔ فرمایا قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو بتا دیں کہ میرے رب نے مجھے ہدایت عطا فرمائی ہے سیدھے راستے کی۔ اور وہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ دیناً قیما ملت ابراہیم حنیفا۔ وہ راستہ سیدھا جو ہے وہ ابراہیم کا دین ہے۔ دین ابراہیم، جس راستے پہ وہ چلے، جس راستے پہ وہ رہے، جس راستے پہ زندگی گزاری۔ وما کان من المشرکین، اور ان کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ شرک سے بیزار تھے، شرک سے بہت دور تھے۔ اور پھر فرمایا کہ آپ ان کو یہ بھی فرما دیجئے، قل آپ کہہ دیجئے، ان صلاتی، کہ بے شک میری نماز، و نسکی، اور میری قربانی، و محیایا، اور میری زندگی، و مماتی، اور میری موت، للہ رب العالمین، یہ سارے کے سارے اللہ ہی کے لیے۔ میرا جینا اور میرا مرنا اور میرا نماز اور میری قربانی سب کچھ اللہ ہی کے لیے۔ اس آیت میں دیکھیے اللہ نے ایک بڑی عجیب ترتیب یہاں پہ قائم فرمائی ہے۔ پہلے فرمایا نماز اور قربانی، اور ان دونوں کے مقابلے میں رکھا زندگی اور موت کو۔ گویا نماز کو مقابلے میں رکھا زندگی کے، اور قربانی کو مقابلے میں رکھا موت کے۔ گویا کہ نماز زندگی ہے اور قربانی اللہ کے لیے یہ موت ہے۔ موت اصل میں قربانی کی موت ہونی چاہیے، اور قربانی اصل میں اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اس آیت میں یہ بڑی عجیب ترتیب ہے، اور اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کر کے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو یہ بتا دیا کہ ان کی زندگی نمونہ ہے اس حوالے سے کہ اپنی زندگی کو اللہ کے لیے کیسے جینا ہے، اللہ کے لیے کیسے مرنا ہے۔ اب دیکھیں ابراہیم علیہ السلام عراق کے رہنے والے تھے، بابل کے قریب ان کی جائے پیدائش ہے۔ اب وہاں پہ جب انہوں نے توحید کی دعوت شروع کی، آپ حضرات جانتے ہیں پورا ماحول جو ہے مخالف ہو گیا، حتیٰ کہ باپ نے تسلیم نہیں کیا۔ اور ایک موقع یہ آیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو یہ سوچنا پڑا کہ میں ان کو توحید کیسے سمجھاؤں، کیسے ان کو سمجھ آئے کہ بتوں سے کچھ نہیں ہوتا، ایک اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے۔ اس کے لیے پھر انہوں نے وہ طریقہ سوچا کہ میں ان کے بتوں کو توڑ دیتا ہوں اور ان سے کہتا ہوں اگر تمہارے بت بولتے ہیں تو ان سے پوچھ لو، خود اگر یہ کوئی احساس رکھتے ہیں، تمہاری مدد کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکے تمہیں کیا بچائے۔ یہ طریقہ تھا ایک ان کو سمجھانے کا اور بتانے کا۔ اب اس بات پہ پورا معاشرہ، پورا ماحول ان کے خلاف ہوا۔ بادشاہ وقت کو شکایت لگائی گئی، بات پہنچی، اور اس نے بھی خطرہ محسوس کیا اگر اس طرح کی کوئی شخصیت کھڑی ہو گئی تو میری بادشاہ کو بھی خطرہ درپیش ہو جائے۔ چنانچہ یہ وہ موقع ہے جب فیصلہ کیا گیا کہ ان کو آگ کے اندر ڈال دیا جائے۔ ابھی دیکھیں زندگی کا پہلا بڑا امتحان، اور آگ بھی معمولی آگ نہیں، ایک بڑی آگ جو ہے اس کے لیے تیار کی گئی کہ جس کے قریب جانا بھی ممکن نہیں تھا۔ یعنی اس سے قریب جا کر ابراہیم علیہ السلام کو اس کے اندر پھینکنا ممکن نہیں تھا، اتنی اس کی تپش تھی، اتنی حرارت تھی۔ اس کے لیے ترکیب سوچی گئی کہ ایک مشین بناتے ہیں، وہ مشین جو دور سے آگ کے اندر پھینک تاکہ ہمیں آگ کے قریب نہ جانا پڑے۔ اب اس مشین میں ابراہیم علیہ السلام کو باندھا تاکہ یہاں سے گھما کے پھینکیں گے وہ چلے جائیں گے آگ کے اندر۔ اب یہاں سے لے کر آگ تک جانے میں چند سیکنڈ کا وقفہ ہے،
جو ہی مشین سے پھینکیں گے چند سیکنڈ میں آگ تک پہنچ جائیں گے۔ بڑے لوگوں کے امتحان بھی بڑے ہوتے ہیں۔ اللہ نے جبریل کو بھیجا، جبرائیل علیہ السلام نے کہا ابراہیم اگر آپ کہیں تو میں آپ کی مدد کروں، آپ کو اس آگ سے بچاؤں۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا اللہ مجھ کو جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی مدد کی ضرورت نہیں۔ یہ ہے یعنی توحید کا اعلیٰ ترین معیار، انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ مگر آپ کی مدد کی بھی ضرورت نہیں، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے جانتا ہے، اس نے بچانا ہو تو بچا لے گا، نہ بچانا ہو تو اس کی مرضی۔ تو میری زندگی بھی اسی کے لیے، میری موت بھی، یہ ہے زندگی اور موت اللہ کے لیے ہونا۔ نہ بچائے گا تب بھی اسی کے نام پہ قربان ہونے کو تیار ہو، اور بچا لے گا تب بھی اسی کے نام پہ زندہ رہنے کو تیار ہو۔ اب اس چند سیکنڈ کے بعد فاصلے پہ پھر اللہ ادھر سے آگ کو پھینکا گیا، یعنی مشین کو چلایا گیا، اور ادھر سے اللہ نے براہ راست آگ کو حکم دیا۔ یعنی اللہ کی عام قانون یہ ہے کہ اللہ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں، فرشتوں کو استعمال کرتے ہیں۔ یہاں پہ فرشتے بھی درمیان سے ہٹ گئے، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ ہم نے پھر براہ راست حکم دیا ہے آگ کو کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جائے ابراہیم۔ یہ ہے زندگی اور موت اللہ کے لیے ہونا۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اور اس سے آگے پیچھے ابراہیم کی مثال اس لیے دی ہے انسانوں کو، مسلمانوں کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ زندگی اور موت، جینا اور مرنا کیسے اللہ کے لیے۔ اب اس آگ کے اندر رہے، گل و گلزار بنی آگ، اللہ رب العزت اور انسانوں نے دیکھا کہ جب اللہ جو چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جیسا چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے کر دیتا ہے۔ وہی ایک اللہ جو سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے۔ انسانوں کی کم قسمتی یہ ہے کہ اسی کو اللہ کو اپنا نہیں بناتے، اور باقی سب جو اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے ان کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں۔ ساری عمر ہماری بھاگ دوڑ انہی کے پیچھے ختم ہو جاتی ہے۔ ارے اللہ کے بندو، جس کے حکم کے بغیر ایک پتا تک نہیں ہلتا اس کو اپنا بناؤ۔ اس کو اپنا بناؤ گے تو سارے اپنے بن جائیں گے۔ اس کو اپنا نہ بنایا تو کوئی بھی اپنا نہیں بنے گا، چاہے جتنا بھی زور لگا۔ تو یہاں پہ میں نے عرض کیا کہ نماز کے مقابلے میں اللہ نے زندگی کو رکھا ہے، صلاۃ، اور ادھر محیایا، پھر نسکی قربانی، اور ادھر موت۔ نماز زندگی ہے، گویا نماز کو اب دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے نماز کو زندگی میں داخل کرنا، اور ایک ہے زندگی کو نماز میں داخل کرنا۔ اب ہم کس سطح پر ہیں؟ ہم عام طور پر جو نمازی ہیں، اول تو اللہ معاف فرمائے، ہمارے حال پہ رحم فرمائے، نمازیوں کی جو پرسنٹیج ہے وہی بہت کم ہے، لیکن جو نمازی ہیں بھی، جو 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی اصل میں نماز کو زندگی میں داخل کرتے ہیں، زندگی کو داخل نہیں کرتے۔ اس میں بہت زمین و آسمان کا فرق ہے۔ نماز کو زندگی میں داخل کرنا کیا ہے کہ انسان کا چاہے میں کھانا بھی کھاتا ہوں، کپڑے بھی پہنتا ہوں، دفتر بھی جاتا ہوں، بازار میں یہ کام ہے، ان میں سے ایک کام نماز پڑھنا بھی ہے، چلو نماز کے ٹائم نماز بھی پڑھ لیں۔ یعنی اس نے نماز کو باقی کاموں کی لسٹ میں، فہرست میں ڈال دیا۔ اب ذرا غور کریں کہ نماز کو کیا مقام ہے، یعنی نماز ان کاموں کے برابر آ گئی۔ ایسے ہے نا، آپ نے اسی لسٹ کے اندر لکھ لیا کہ جہاں میں نے اور بہت سے کام کرنے ہیں، بازار جانا ہے، سبزی خریدنی ہے، کپڑے لانے ہیں، بچوں کو اسکول چھوڑنا ہے، کھانا کھانا، یہ کرنا وہاں نماز بھی پڑھنی۔ وہ نماز اسی طرح کا ایک کام بن گئی، نماز کو اولین فہرست میں ملی، ترجیح نہیں ملی، نماز زندگی پر حاوی نہیں ہوئی۔ اور جب یہ ہوتا ہے کہ زندگی کو نماز میں داخل کرنا، پھر پوری زندگی نماز بن جاتی ہے۔ اور مطلوب یہ ہے انسانیت سے، اللہ کا جو مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ زندگی نماز بن جائے۔ نماز کو زندگی میں داخل نہ کرو، زندگی کو نماز میں داخل کرو تاکہ زندگی نماز بن جائے۔ وہ کیا ہے؟ اب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اگر نماز کے اندر آپ ادھر کو دیکھیں گے نماز قائم رہے گی نہیں۔ نماز میں اللہ کی طرف دھیان ہونا چاہیے، نظریں بھی اللہ کی طرف، کان بھی اللہ کی طرف،
سوچیں بھی اللہ کی طرف. ادھر ادھر دیکھا نماز میں کھڑے یہ کیا، نماز ٹوٹ جائے گی. یعنی نماز کے اندر جو توجہ، جس طرح نماز بھی اللہ کی طرف ہوتی ہے، نماز سے باہر کی توجہ اللہ کی طرف ہے. میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. نماز اسی لیے پڑھتے ہیں نا، اسی لیے ہم کسی سے بات نہیں کرتے، اسی لیے ہم کسی کو دیکھتے نہیں. کیوں؟ کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اب نماز سے باہر نکلے، جو ہی مسجد سے باہر نکلے تو ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ہم نماز کو مسجد میں چھوڑ جاتے ہیں کہ بھئی اب تمہیں اگلی نماز میں ملیں گے، اب ہمیں اپنے کام کرنے دو، اب ہم اپنی مرضی سے اپنے کام کریں گے. ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ نماز میں اپنی مرضی نہیں چلتی، نماز میں اللہ کے رسول کی مرضی چلے. ایک تو دوسرا کہ نماز رسول کے طریقے پر نہ ہوئی تو مقبول نہیں ہوگی. یعنی طریقہ بھی وہ ہو جو اللہ کے رسول نے بتلایا، اور نماز بھی اللہ کی نماز ہو، اللہ کے لیے ہو، اللہ کے لیے پڑھی جائے. اس طرح زندگی وہ جینی ہے مسلمان نے جو اللہ کے لیے ہو، جس میں صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے رات تک 24 گھنٹے اس کو ہمیشہ یہ خیال رہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں ہر دم اللہ کی نظر میں ہوں. جو کچھ میں بولتا ہوں اللہ اسے سنتا ہے، جو کچھ میں کرتا ہوں اللہ اسے دیکھتا ہے، اور حتیٰ کہ میرے دل پر جو گمان گزرتے ہیں اللہ ان سے بھی واقف ہے. تو یہ ہوتا ہے زندگی کو نماز میں داخل کرنا. یعنی نماز کو ساتھ لے کے جانا ہے، نماز کو مسجد میں نہیں چھوڑنا. نماز دکان کے اندر بھی ساتھ رہے، نماز ملازمت کاروبار کے اندر بھی ساتھ رہے، نماز دیگر ڈیوٹی دیتے ہوئے وہاں بھی ساتھ رہے، نماز گھر کے اندر بھی ساتھ رہے، اور نماز بازار کے اندر بھی ساتھ رہے. اگر یہ نماز بنے گی پھر ہوگا اِنَّ صَلَاتِي آگے وَمَحْيَايَ، پھر وہ زندگی نماز والی بنے گی. نماز کا مقابلہ زندگی سے ہے. ہماری کم قسمتی یہ ہے کہ ہم اس کو ایک رسم، ایک رواج اور ایک عادت کے طور پر نبھا لیتے ہیں، اس سے آگے نہیں بڑھتے. یعنی عام طور پر میرے سمیت جو نمازی بھی ہیں ان کی ہم ایک عادت ہوتی ہے، عادت سے بڑھ کر اس کو عبادت بنانا. عبادت، نماز عبادت ہے، عادت نہ بنے. عادت سے آگے بڑھ کر عبادت بنے، عبادت سے آگے بڑھ کر اخلاص بنے اللہ کے لیے، جہاں کچھ اور نظر ہی نہ آئے، اللہ ہی نظر آئے، اور پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. پھر یہ مسلمان 24 گھنٹے کا مسلمان ہوگا. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، ایک یہودی نے، کہ آپ کتنی، یعنی دن میں کتنے گھنٹے عبادت کرتے ہیں؟ تو سیدنا علی نے فرمایا کہ 24 گھنٹے. وہ بڑا حیران ہوا، اچھا تم سوتے پیتے نہیں، کھاتے جاتے نہیں، دیگر انسانی ضروریات نہیں پوری کرتے؟ ان کے ہم ہر کام اللہ کے لیے کرتے ہیں، اور جو کام بھی اللہ کے لیے ہو وہ عبادت ہوتا ہے. ہماری تجارت، ہمارا کاروبار، ہمارے بازار، ہمارے گھر، ہماری دکانیں، جہاں بھی ہے، مسجد سے باہر، سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے. اس لیے ہم 24 گھنٹے عبادت کرتے ہیں. اب حال یہ ہو گیا ہے، ابھی دیکھیں حج کی عبادت کا موقع ہے، یعنی حج ادا ہوا. حج کے اندر بھی یعنی اگر آپ دیکھیں، غور کریں، اللہ آپ کو توفیق دے جانے کی، بار بار جانے کی توفیق عطا فرمائے. وہاں بھی لوگوں کی عادات نہیں بدلتی، وہاں بھی لوگ کسی کا حق مارنے سے نہیں کتراتے، وہاں بھی لوگ کسی کا حق چھیننے سے نہیں کتراتے، وہاں بھی لوگ کسی کو پیچھے دھکیلنے سے نہیں کتراتے. اب دیکھیں پاکستانی گورنمنٹ مختلف جو ہوٹلوں کے اندر بھیجتی ہے، گورنمنٹ کے جو نظام ہوتا ہے، وہاں پہ کھانا بھی ان کو پرووائڈ کیا جاتا ہے. اب کی حاجی صاحبان جو ہیں ان کو اس بات کوئی شرم نہیں آتی، وہ ایک کی بجائے 2 کھانے لے لیں، 2 کی بجائے 4 لے لیں، چھپا لیں، جوس کے معمولی ڈبے اپنے بیگ کے اندر چھپا لیں، پانی کی بوتلیں ادھر کر دیں ادھر کر دیں. حج کے لیے گئے، اس لیے کہ نماز زندگی میں داخل نہیں ہوئی. اب جب نماز جب تک زندگی میں داخل نہیں ہوگی، عادات نہیں بدلیں گی، نفسیات نہیں بدلے گی. نفسیات کو بدلنا ہے، اپنی عادات کو بدلنا ہے. یعنی ایک موقع پہ میں نے دیکھا، اب ہماری جو ہوٹل ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے ٹرانسپورٹیشن آنے اور جانے کی، ساتھ والا ہوٹل پرووائڈ نہیں کرتا. اب ساتھ والے ہوٹل سے نمازی نکلتے ہیں اور چوری چوری چپکے اس ہوٹل کی بسوں میں سوار ہو جاتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ اس ہوٹل کے لوگ رہ جاتے ہیں، اب ان کو اپنے حساب سے بسیں رکھتے ہیں، وہ رہ جاتے ہیں اور ساتھ والے زبردستی قبضہ کر کے چلے جاتے ہیں.
اب ایک موقع پہ میں نے ایک صاحب سے کہا، میں نے کہا کہ آپ کے حج نے آپ پر کوئی اثر نہیں ڈالا، اس کا مطلب آپ کا حج قبول نہیں ہوا، آپ نے 3 لوگوں کا حق مارا، وہ بیچارے کھڑے رہ گئے، انہوں نے پیسے دیے ہوئے تھے، ان کا حق بنتا تھا کہ وہ اس بس کے اندر سوار ہوں، وہ سیٹیں پوری ہو گئی، آپ نے حق مار لیا، جا بڑا آیا حاجی جا کرنا کرنا۔ یہ جواب ہے۔ اللہ ہمیں ہمارے حال پہ رحم کرے۔ نمازیں پڑھنا صرف نماز پڑھنا مقصود نہیں ہے، نماز سے زندگی کو بدلنا مقصود ہے۔ پھر اس آیت کو پڑھیے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز اور میری قربانی۔ آگے اس کے مقابلے میں فرمایا کہ میری زندگی اور میری موت، نماز کو رکھا یعنی زندگی کے مقابلے میں، قربانی کو رکھا موت کے مقابلے، یعنی زندگی نماز کی طرح کی زندگی ہو، 24 گھنٹے یہ احساس ہو کہ میری اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا طریقہ بھی ٹھیک ہو، جس طرح نماز میں میرا طریقہ اگر ٹھیک نہ ہوا تو اللہ قبول نہیں کرے گا، اس طرح زندگی میں اگر میرا طریقہ میرے آقا کی سنت کے خلاف ہوا تو اللہ قبول نہیں فرمائے گا۔ اچھا، سنت ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ ہم ایک خاص قسم کا لباس پہن لیں، ٹوپی پہن لیں اور داڑھی رکھ لیں، سنت پوری ہو گئی۔ اللہ ہمیں سنت کی اصل مفہوم نصیب فرمائے۔ ارے اللہ کے بندو، 24 گھنٹے کی سنتیں ہیں، جھوٹ نہ بولنا سنت ہے، وعدہ پورا کرنا سنت ہے، کسی کو دھوکہ نہ دینا سنت ہے، کسی سے پیار سے بات کرنا سنت ہے، کسی کا احترام کرنا سنت ہے، کسی کا دل نہ دکھانا سنت ہے، کسی کے کام آنا سنت ہے۔ اب دیکھیں گنتے چلے جائیں، ساری سنتیں ہیں، صبح سے لے کے شام تک لمبی فہرست بن جائے گی، اور ہم داڑھی رکھ کے معاف فرمائیے گا، اللہ ہمیں اس کی داڑھی رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، لیکن ہم سمجھتے ہیں سنتیں پوری ہوگی اور ٹوپی رکھ لی تو پھر تو کیا ہی بات ہے، پھر تو ہم جبرائیل کے مقابلے میں ہو گئے، پھر تو کوئی ہمیں پوچھ نہیں سکتا۔ نہیں، ایسا نہیں، یہ ایک حصہ ہے، سنت کا ایک حصہ ہے، باقی جو ہے 99 حصہ اس سے باہر پڑے، وہ آپ کے صبح آپ کے جاگنے کے ساتھ اس کا آغاز ہوگا اور رات کو نیند کے ساتھ ان کا اختتام ہوگا، اور آپ کی زندگی کے ساتھ ان کا آغاز ہوتا ہے اور آپ کی موت کے ساتھ ان کا اختتام ہوتا ہے۔ یہ وہ نماز اگر زندگی میں داخل ہو جائے تو پھر ہماری زندگی وہ زندگی بنے گی جو اللہ چاہتے ہیں، پھر ہمارا حج بھی حج بنے گا، پھر ہمارے عمرے بھی عمرے بنے گے۔ آپ نے دیکھا سب سے زیادہ حاجی جو ہیں انڈونیشیا کے بعد پاکستان کے ہیں، سب سے زیادہ عمرے کرنے والے یہاں کی ہیں، لیکن سب سے زیادہ زندگی کی بے ترتیبی، بد نظمی، جھوٹ، دھوکہ، فریب، یہ ساری چیزیں بھی اسی نسبت سے یہاں موجود ہیں۔ اگر صرف اس معاشرے کے عمرہ کرنے والے اور حاجیوں کی زندگی تبدیل ہو جاتی، اللہ کی قسم معاشرے میں واضح تبدیلی نظر آتی۔ ہمارے ایک دوست ہیں، قریب رہتے ہیں، پہلا حج کیا تو انہوں نے لکھوایا اپنے پاس نیم پلیٹ پر حاجی، اور دوسرا تیسرا حج کیا تو لکھوایا الحاج، یہ بھی ہمارے یہاں ٹائٹل بن گئے۔ اپنے ہم نمازی بھی لکھوایا کریں، جو 5 لوگ نمازی پڑھتے ہیں نا، وہ جا کے اپنی نیم پلیٹ چینج کرے تو لکھا ہے نمازی محمد امین، اور جو روزے رکھتے ہیں وہ لکھوائیں روزہ دار محمد احمد۔ ٹھیک کو نہیں کرتے، کیونکہ پتہ ہے نماز اللہ کے، اللہ کے بندو حج بھی اللہ کے، جس کے لیے حج کیا تھا وہ اس کو جانتا ہے۔ وہ واقعہ سناتا ہوں، بار بار پھر سناؤں تاکہ ہمیں یاد رہے کہ جس کے لیے میں نے یہ کام کیا تھا وہ میرا نام جانتا ہے۔ یعنی قادسیہ کے میدان کے اندر یہ واقعہ میں اپنے آپ کو سناتا رہتا تاکہ میری نیت ٹھیک رہے۔ یعنی قادسیہ کے میدان میں جب ایران فتح ہوا، ایک عام مسلمان سپاہی نے رستم جو ان کا سپہ سالار تھا اس کا مقابلہ کیا، اس کا سر کاٹا، اور اس کا جو ہیروں اور جواہرات سے بھرا ہوا تاج تھا وہ لے کے سپہ سالار حضرت سعد بن وقاص کی خدمت میں پیش کر دیا، اور وہ ان کا نام بھی نہیں جانتے، عام سپاہی ہیں فوج کے۔ تو حضرت سعد نے کہا کہ اپنا نام تو بتاتے جاؤ تاکہ مال غنیمت تقسیم ہو تو میں تمہارا نام یاد رکھوں، میں اس نسبت سے تمہیں دوں۔ اس نے کہا امیر جس کے لیے میں نے یہ کام کیا تھا وہ میرا نام جانتا ہے۔ اس بات کو بار بار اپنے آپ کو دہرایا کروں، میں نے جس کے لیے نماز پڑھی تھی وہ مجھے جانتا ہے، میں نے جس کے لیے حج کیا تھا وہ مجھے جانتا ہے، میں نے جس کے لیے روزہ رکھا تھا مجھے جانتا ہے، میں نے جس کے لیے جھوٹ نہیں بولا وہ مجھے جانتا ہے،
میں نے جس کے لیے حرام خوری سے پرہیز کیا مجھے جانتا ہے، میں نے جس کے لیے رشوت نہیں لی وہ مجھے جانتا ہے، میں نے جس کے لیے اپنے دفتر کا کام صحیح طریقے سے کیا وہ مجھے جانتا ہے، میں نے جس طریقے پہ ملاوٹ نہیں کی وہ مجھے جانتا ہے، میں نے جس طریقے سے ہمسائے کو تنگ نہیں کیا وہ مجھے جانتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جبرائیل آئے، بار بار آئے، اور ہر دفعہ آتی ہے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمسائے کے حقوق کا خیال رکھنا۔ آج سب سے پہلے ہم ہمسائے کے حق پہ جا کر ڈالتے ہیں، اس کو تنگ کرتے ہیں، فرض عین سمجھتے ہیں، اور میرے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جبرائیل نے اتنی تاکید کی مجھے کہ مجھے یہ شک ہونے لگا کہیں وراثت کے اندر بھی ہمسائے کا حصہ نہ ہو۔ میرے محترم دوستو، خدا کے لیے زندگی کو نماز میں داخل، جو نمازی ان سے عرض ہے، جو نمازی نہیں ہیں ان کے بارے میں دعا ہے اللہ ان کو توفیق عطا فرمائے، اللہ ان کا حامی ناصر ہو۔ لیکن جو 5 وقت مسجد میں آتے ہیں وہ بھی ذرا اپنی حرکتوں پہ غور کریں، کیا ہم سے کوئی اذیت تو نہیں پاتا، کوئی ہم سے تنگ تو نہیں ہے، کسی کو تکلیف تو نہیں ہوتی ہمارے بولنے سے، ہمارے چلنے سے، پھرنے سے، اٹھنے سے، بیٹھنے سے، کھڑے ہونے سے، کسی کو تکلیف تو نہیں ہوتی؟ اگر ہوتی ہے اس کا مطلب نماز ابھی زندگی میں داخل نہیں، اور نماز کو ساتھ لے کے جانا ہے، مسجد میں بھی مسجد سے باہر بھی، کیونکہ یہ نماز ساتھ نہیں ہوتی اس لیے ہمارا حج بھی حج نہیں بنتا، وہاں بھی ہم لوگوں کے حق پہ ڈاکے ڈالتے ہیں، وہاں بھی لوگوں کے حق ہم چھینتے ہیں، اور وہاں بھی ہم قبضے کرتے ہیں، کیوں کہ ہم نے نماز کو اپنے ساتھ نہیں لیے۔ اللہ کرے کہ حضور کی نماز جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں بھی ہمارے ساتھ بن جائے اور قبر میں بھی ہمارے ساتھ جائے، انشاءاللہ پھر دنیا کے اندر بھی کامیابی ہے، آخرت کے اندر بھی سنت ادا فرمائے۔